الرحیم سورہ کاف کا یہ 8ویں رکوع کی آخری دو آیات یعنی 58 سے ہم پڑھیں گے ہیں آیت 58 کاف آیت 58 یہ دو آیات ہیں اس رکوع کی. اس کے بعد دو رکوع میں ہم وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ پڑھیں گے حصول علم کے لیے، ہے نا. وہ پھر دو رکوع ہیں 9 اور 10. 58 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 58 میں ایک بہت ہی اہم شان قدرت کا ذکر ہے جو کہ اور بہت سی آیات میں بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہیں، کریم ہیں، اپنے بندوں کو مہلت دیتے ہیں، فوراً پکڑ نہیں کرتے. انسان سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو اس کو یہ مہلت دیتے ہیں کہ وہ اس کی معافی مانگ لے، رجوع اللہ کرے، واپس آ جائے. یہ موضوع بہت سی جگہ آپ کو ملے گا. مثال کے طور پر سورہ نحل کی آیت 61 16، اس کو ریورس کر دو تو 61 ہو گیا. یہاں بھی یہی موضوع ہے. اور دیکھنا ہے آپ نے تو صبا کے بعد ہے فاتر. اچھا 35 45 یہاں بھی وہ آئے گا. یہ موضوع ہے. اچھا ترجمہ پہلے آپ دیکھ لیں پھر کرتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اور رب آپ کا غفور ہے. غفور مغفرت نہیں ہم کرتے، بخشنے والا، بہت بخشنے والا. ذو الرحمہ، بڑی رحمت والا ہے. ذو ذا کا مطلب والا ہوتا ہے نا. ذو الجلال والاکرام وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام. ہاں تو بڑی رحمت والا ہے. لو اگر یواخذہم، مواخذہ نہیں ہوتا پکڑ گرفت، یواخذو پکڑ لے، ہم ان کو، کیوں پکڑ لے؟ ان کے کرتوتوں کی بنا پر. بما کسبو، اللہ ایسے تھوڑی پکڑتا ہے، بوجہ ان کے اعمال کے. کسبو کسبہ سے ہے نا کمانا. قرآن میں کسبہ کا لفظ صرف ایک جگہ جو ہے یہ دنیاوی معاش کمانے کے بارے میں آیا ہے، ایک جگہ آیا ہے. باقی سب جگہ یہ اعمال کمانے کے معنی میں آیا ہے. یہ بھی تو آدمی کماتا ہے نا، اختیار دیا ہے اچھے کماؤ یا برے کماؤ، اجر اس کا آخرت میں ملے گا. تو یہ اعمال کمانا ہوتا ہے. تو لَعَجَّلَ، اجلت نہیں ہوتا جلدی، تو ضرور جلد دے دیتا. لہم ان کو، العذاب عذاب. ظاہر ہے عدل کا تقاضا یہی تھا کہ اگر غلط کام ہیں تو اس کی سزا فوراً مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ لہم موعدن، ان کے لیے موعدن ایک وعدہ ہے. وعدہ کیا مطلب؟ ایک میعاد، ایک وقت مقرر ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو ڈھیل دیتے ہیں، رسی دراز. ہمیشہ کے لیے تو نہیں رسی دراز کی جائے گی نا. ہاں وقت دیتے ہیں.
وہ جب مہلت ختم ہو جاتی ہے پھر قرآن نے کہا ہے کہ لا یستاخرون ساعتا، نہ تو ایک گھڑی تاخیر ہوگی اور ولا یستقدمون، اور نہ ایک لمحہ پہلے ہوگا. بس وہ جو ڈیسائیڈڈ ٹرم آف ٹائم آ جاتا ہے نا، پھر بس اللہ کا فیصلہ مارز وجود میں آ جاتا ہے. تو کہا لہم، ان کے لیے موعد، وعدہ ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، لن نیور کے معنوں میں ہرگز نہیں، یجدو وہ پائیں گے، وجدہ یجدو پانا، من دونہ اللہ کے علاوہ، یہی ضمیر اللہ کے لیے یعنی اس کے علاوہ، موئلا، موئلا کہتے ہیں پناہ کی جگہ، یعنی پھر راہ فرار نہیں ہے. جب وہ وقت آ گیا پھر کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا. ہاں، اللہ نے ایسا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہیں نہیں جا سکتا. تو آیت میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا، رب کا، ہاں مخاطب کی ضمیر، آپ کا رب جو ہے وہ درگزر کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے، ذو الرحمہ. اگر وہ ان کے کرتوتوں پر پکڑنا چاہتا تو فوراً ہی ان پر عذاب بھیج دیتا، جلد ہی، لعجل، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور وہ اللہ کے عذاب سے بچ کر کہیں نہیں جا رہے ہیں. یہ لکھا ہوا ایک ہاں فاتر 35 جو ہے نا فاتر ہے، اس کی 45. چلو یہ آیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. یہ ہے آیت فاتر کی. کیا کہا؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ لوگوں کی پکڑ شروع کر دیتا نا، لوگوں کی پکڑ گرفت کرنے لگتا، کس پر؟ بما کسبو، جو بھی انہوں نے اعمال کمائے. یہ سورہ فاتر کی آیت ہے. تو ما ترک علی ظہرہ من دابہ، تو زمین پر کرۂ ارض پر کوئی جاندار نہ بچتا. اتنی خطائیں، اتنی غلطیاں ہوتی ہیں. ما ترکا، نہ چھوڑتا، ترک کرنا چھوڑنا ہوتا ہے نا. علی ظہرہا ہے، ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں نا، یہ زمین کی پیٹھ پر مطلب کرۂ ارض پر، من دابہ کوئی بھی جاندار. لیکن کہا ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى، ولیکن لیکن یؤخرہم، مؤخر کر دیتا ہے اپنا فیصلہ نا، کہ ابھی نہیں پکڑ کرنی، اس کو چھوٹ دے دو، اس کو مہلت دے دو ہیں. لیکن وہ چھوٹ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک. اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے نا ہر ایک کا لوح محفوظ، اس کو اتنا ٹائم دینا. اچھا، یہ رول جو ہے انفرادی طور پر بھی لاگو ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی، انسانوں کے لیے بھی ہے. ایک فرد بھی تو غلطی خطا کر سکتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو بھی، قوموں کا بھی ایسے ہی ہے. جو ہم قومیں پڑھتے ہیں نا، قوم عاد، قوم سمود، ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کو بھیجا، پیغمبر کی بات نہیں مانی تو فوراً ہی ان کو تباہ کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہوا. کسی قوم کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا. بڑی محنت کی ہر پیغمبر نے. حضرت ہود نے قوم عاد پر دن رات، پتہ نہیں سال ہا سال کی ہوگی، کتنے نا، ان کو سمجھاتے رہے. جب انہوں نے وہ ضد پر ہی آ گئے کہ جاؤ لے آؤ عذاب جس سے تم ڈرا رہے ہو، بس پھر جو ہے وہ اللہ کا قانون بھی حرکت میں آ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. اس کو قانون امہال تفاسیر میں کہا جاتا ہے. امہال مہلت سے ہے، قانون امہال ہے یہ اللہ کا. ہاں، تو کہا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس پھر وہ جو ڈیزائن ٹائم ہے، اپوائنٹ ٹائم، وہ آ جاتا ہے نا وقت، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو سارے بندے اس کی نظر میں ہیں کہ کن کن سے کیا کرنا ہے. تو یہ کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم اور برے اعمال کے سبب ان کا مواخذہ کرتا، پکڑ کرتا، تو روئے زمین پر کوئی بھی جاندار جو ہے نا وہ زندہ نہ بچتا. ہاں، یہ بات کہی گئی ہے. یہ آیت نمبر 58 میں، اور یہ عام موضوع ہے اور یہ قرآن میں بہت سی جگہ ہے کہ
اور کہا جب وعدے کی جو مقررہ گھڑی ہے اجل مسمى وہ جب آ پہنچے گی تو پھر کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی کہ وہ سرک کر ادھر ادھر بھاگ جائے، غائب ہو جائے. ہاں بس پھر جو ہے نہ ایک لمحہ وہ پہلے ہوگا جو وقت لکھا ہوا ہے اور نہ ایک لمحہ بعد میں. تو یہ ایک اہم موضوع ہے نا جی. اللہ اکبر. اور اس رکوع کی آخری آیت رکوع نمبر 8 کی وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، قرا جو ہے یہ قریہ کی جمع ہے. قریہ قریہ بستی بستی حال ہمارا جانے. قرا کہا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ ہیں یہ ہیں بستیاں. اہلکناہم یہ 3 لفظ ملے ہوئے ہیں. اہلک نا اور ہم. اہلک ہلاک کر دی، نا ہم نے، ہم ان بستیوں کو. کیوں ہلاک کر دیا؟ اللہ ایسے تھوڑی ہلاک کرے گا. کہا لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا. حق کو ٹھکرانا ظلم ہے، رسولوں کی تکذیب کرنا ظلم ہے، سارا ظلم ہے یہ. ہاں تو جب وہ انہوں نے ظلم کیا تو کہا وجعلنا اور ہم نے کیا لمہلکہم یعنی ان کے ہلاکت کے وقت کو، ہلاکت کی جگہ کو موعدا ایک وعدے کی جگہ ہم نے کر دیا ہے. وجعلنا مقرر کر دیا تھا لمہلکہم موعدا ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر، یعنی وعدے کے طے شدہ وقت سے پہلے کسی قوم یا بستی پر عذاب نہیں آیا. تو اس میں یہ فرمایا کہ لوگوں تمہارے سامنے جو یہ بستیاں ہیں نا، ہاں یہ دیکھیں یہ فرسٹ ریسیپینٹ قریش مکہ تھے نا، کفار. ان کو یہ جھنجھوڑ کے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو گزشتہ قوموں کا واقعہ پڑھتے ہیں یہ سب حجاز میں تھی، عرب میں، اور وہ ان شاہراہوں پر دن رات تو وہ قافلے لے کر جاتے تھے. تو قرآن میں بار بار آتا ہے کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ہے. ذرا نظر ڈالو دیکھو کہ وہ قومیں جو ہیں نا کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، یہی تمہاری سرزمین پر ہی ہیں. تو یہ بھی ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ یہ ہیں بستیاں ہیں تمہارے دائیں بائیں. قوم عاد، قوم سمود سب وہیں پر، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، جو ایک وقت میں وہ انتہائی تکبر گھمنڈ میں تھی کہ ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ہاں تو کہا یہ ہیں بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. اور ہلاک اس لیے کیا کہ وہ بستی کے لوگ بڑے نا ظالم تھے. اور کہا کہ ان میں سے ہر ایک کو ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، اور اس وقت تک ان کو ڈھیل دی گئی، مہلت دی گئی، اور وہ جو ہیں بس پھر برباد کر دیے گئے ہیں. اللہ اکبر. قرا بستیوں کا ذکر ہے. احقاف جگہ کا نام ہے، قرآن میں ہے. یہ قوم عاد کا مسکن ہے. یہ حجر قوم، یہ جگہ کا نام ہے حجر. قوم سمود ہے، سب کے وہیں پر تھے، سب وہیں پر ہیں. ایکا، اصحاب الایکا، یہ ویسے ایکا جنگل کو کہتے ہیں ہے نا. مدین یہ حضرت شعیب کا ہے. یہ قرآن کا بتا رہا ہوں، یہ بستیاں سب کا ذکر آیا ہوا ہے. اور بستیوں کا احقاف بھی بستی، حجر بھی، ایکا، مدین یہ بھی بستی، اور آمورہ اور صدوم
بہت بڑی بستیاں تھیں آمورا اور صدوم، جو جنسی بیرا روی میں پڑے ہوئے تھے یہ قوم لوط تھے. ہاں قوم لوط. بس قرآن میں یہ انہی طرف اشارہ ہے. یہ ساری جو ہے نا تباہی سے دو چار ہوئیں اور اپنے کریا کی جمع ہے نا یار، کریا بستی کو کہتے ہیں نا، کریا بستی کی جمع ہے نا. کریا عربی میں بستی کو کہتے ہیں نا، اس کی جمع ہے قرآن. اچھا آپ میرا خیال ہے وہ کمیٹی کی جو ڈرا ہوتی ہے نا قرآن اندازی، اس طرح پہنچ گئے. اس میں ابھی ٹائم ہے یار اس میں بھی ٹائم ہے، ابھی تو وہ کلیکشن ہوگی پھر ہوگا. ہاں لیکن جگہ کا نام ہے یہ آقا. ہاں 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 جی جی بالکل. ہاں ہاں ادھر ہی بنتا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایسے. آئیے ہاں 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 یہ ہاں ادھر ہی ہے بالکل. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ادھر ہی بنتا ہے. ہاں امان. ہاں امان بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ یہ دو ڈائریکشن ہیں، شمال اور جنوب. تو شمال کی طرف جو ہے نا وہ آیت تھا. ہاں جنوب کا یہ آپ یمن ہے اور یہ شام. یہ ایکچولی ان کے درمیان جو ہے نا یہ شاہراہ تھی، یمن اور شام. یہ پھر ادھر سے شاہراہ گزرتی تھی، بہت بڑی تھی یمن اور شام. یہ دو بڑے تھے اور دو بڑے قدیم ملک ہیں یہ، یمن بھی اور شام بھی. ہاں ہاں اس میں دیے انہوں نے. ہاں دیے ہوئے. ہاں ہاں نہیں انہوں نے اچھا ہے. ہاں ہاں جی 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 ہاں ہاں سب سے زیادہ ایگزیکٹلی. ہاں اچھا 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 جی جی ہاں یہ قوم کے عالم یہ تھا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے میں بستیاں بنائی گئی. ہاں یہ لوگ بغیر کسی ڈر کے وہاں ہاں وہ ٹھہر سکیں اور یہ تجارت کرتے تھے. تو پھر ان پہ خوشحالی کا وہ دور تھا. اور اللہ کی اس رحمت پر بھی آبجیکشن کیا کہ یا اللہ یہ کیوں اتنے قریب قریب بنا دیے، حالانکہ ان کی فیور کے لیے بنایا تھا. تو ہاں 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 دور کر دے. کمال ہے یعنی ان کی سوچ. ہاں یعنی سوچ دیکھیں آپ کہتے ہیں. ہاں ہاں وہ ڈیم ٹوٹ گیا تھا، قرآن میں ذکر ہے اس کا نا. ہاں ناشکری کا یہ انجام ہوتا ہے. دیکھو اللہ نے ان کے لیے آسانیاں کی تو کریں. ہاں یمن کا ہوا تھا. ہاں یمن. اور یہاں چونکہ ان کا سمندر کے ساتھ بھی تعلق تھا اور ان کا باقی لینڈ کے ساتھ بھی سمندری تجارت بھی. وہی میں نے کہا کہ یہ کنٹرول کرتے تھے. لیکن ابھی تو سب سے تباشرہ ہوئی ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ یمن کی قوم دیٹس موسٹ اگریسو، بہت ہی سخت اور جسے جنگجو ٹائپ کی ہے وہ. اور سبائی ہے. ہاں ہاں سبائی ہے. ہاں یہ ابھی اچھا اس کا یہ جو اس کا ایسٹرن پورشن ہے دیٹ کانسٹیٹیوٹ اہل تشیع. اس کا جو ویسٹرن پورشن ہے دیٹ از سنی. اچھا there is a conflict which is constantly there. پہلے یہ علیحدہ تھے پھر چھوڑے گئے، پھر یہ علیحدہ ہوئے پھر جوڑے گئے. اب سنیوں کو سعودی عرب سے سپورٹ کر رہا ہے. ہاں ہاں اور جو ایسٹرن حصہ ہے ان کا سمندر کی طرف ہے وہ ایران کر رہا ہے. اب
اور اس سے جو تھوڑا نارتھ ہے وہ اس کے نارتھ میں یمن جو کونے پہ آ گیا اس کے نارتھ میں پھر عمان آ جاتا ہے اور بالکل اس کے نارتھ میں آگے مددہ عرب اور آ جاتی ہے. یہ اس طرح ہے. بالکل صحیح ہے کرویچر ایگزیکٹلی. کرویچر کا وہ جو فرق بنتا ہے اس کا اور بوادر آپس میں بہت قریب قریب ہے, بلکہ روشنی نظر آتی ہے وہاں. بالکل جو عرب آئے تھے ہندوستان میں وہ یہی راستہ اختیار کیا, تو لمبا سمندر نہیں پار کیا, یہ چند کلومیٹر سمندر کا پار کرتے ہیں. بالکل صحیح. یہ جب اس کے جو راجہ داہر کے خلاف یہی روٹ ہوتا ہے. سب سے سمالسٹ یہ روٹ ہے. عربوں کی وہی حکمرانی کی ساری, عرب پینسولا کو نہیں کرتا, اور اس وقت ان کا عراق بھی نہیں کرتا, ایران بھی نہیں کرتا, شام بھی نہیں کرتا, اردن بھی نہیں کرتا, اور پھر وہ اس کو پار کر کے یہاں پہ پہنچنا ہوا تو ان کی کوئی ایشو نہیں تھا. اس وقت پہلی بیڑا بن چکا تھا, سارا کچھ ان کے پاس نہیں. بحری بیڑا تو اپنی معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسٹیبلش ہو گیا تھا. صحیح, بالکل صحیح ہے. اچھا, تو یہ اس رکوع کی آخری آیت, اس میں یہ بستیوں کی تباہی کا کہا, تو اللہ نے کہا کہ لما ظلموا, یہ اس کی علت اور وجہ بتا دی کہ ہم نے بستیوں کو کیوں ہلاک کیا, کہ یہ بڑے ظالم تھے, یہ اپنے آپ پر یہ خود ہی ظلم کرتے تھے. تو یہاں الحمدللہ یہ جو ہے سورہ کاف کے 8 رکوع مکمل ہو گئے. تو چلیں تھوڑا سا میں شروع نہیں کرتا, صرف بتا دیتا ہوں کہ 9 نہیں, صرف تھوڑا سا چلے عرض کر دیتا ہوں کہ اگلے 2 رکوع 9 اور 10 جو ہیں وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام اس سے وہ متعلق ہیں, ہے نا جی. ہاں بالکل, یہ انہوں نے بڑا پرفیکٹ لفظ استعمال کیا. اچھا چلیں میں خاک آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ ایک سفر کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ فلاں جگہ جائیں. وہ جگہ کیا تھی, وہ کہا جاتا ہے یہ دریائے نیل نا, اس میں بھی ازرق اور ابیض ہے, 2 کا سنگم بتایا ہے نا, واللہ عالم. کہا جاتا ہے یہ سوڈان سے مصر کی طرف شاید. بہرحال مجمع البحرین کہا ہے, بحرین 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ. کہاں وہاں تم پہنچو اور وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوگی, ان سے تم علم حاصل کرو. اب یہ ضرورت کیوں پیش آئی, یہ روایات میں ہے, بخاری کا ریفرنس دیا اور لکھا کہ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک موقع پر میرا خیال ہے وہ ٹیمپو جو ہے نا وہ اس کا بن گیا ہے, ریفریشمنٹ کا نا فائدہ ہے نا. نہیں میں اچھا اچھا چلے صرف 2-3 منٹ جو ہے نا, تو وہ لکھا یہ گیا ہے کہ ایک موقع پر ایک آدمی نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے, واللہ عالم یہ کہا گیا ہے کہ یہاں بھی کہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا میں ہوں. ویسے یہ کسی حد تک کہنا اتنا غلط بھی نہیں تھا, یہ نہیں کہہ سکتے آپ کبر ہے, کیونکہ ہر پیغمبر اپنے اپنے وقت کا دین کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, یہ ایک آیت بھی ہے بہرحال ہے. لیکن بہر کیف اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ اتنا پسند نہیں آیا میں کا نا. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء رسولوں میں بھی عاجزی انکساری چاہتی ہے. تو اللہ نے کہا نہیں, تم سے بڑھ کر بھی علم جاننے والا ہے, اب تمہیں اس کے پاس جانا ہوگا. اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص علم دیتا ہے, اس کو علم لدنی, یہ خاص ٹرمینالوجی ہے. اپنی طرف سے, ہاں اپنی طرف سے لدنی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنی محنت سے حاصل کر لیا, کتابیں پڑھیں وہ کریں, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہاں یہ گاڈ گیون ہے, یہ اللہ جس کو دے دے ان کو عطا کیا تھا. آپ پڑھیں گے تو واقعی وہ علم لدنی ہے. آدمی پرسیو نہیں کر سکتا نا کیا ہوگا, کہ بچے کو قتل کر دینا, کشتی میں سراغ نکالنا. اچھا بہرحال تو انہوں نے پوچھا جی ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مجمع البحرین 2 سمندر ملتے ہیں, تو یہ سارا وحی کے ذریعے بتا دیا, تمہیں وہاں جانا ہوگا
اچھا نشانی بھی بتا دی. کہا کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں ہے نا. کہا ایک مچھلی کو ساتھ لے جاؤ ہیں، وہ مچھلی جس جگہ تمہاری زمبیل ٹوکری سے نکل کر ایک دم باہر نکلے نا، غائب ہو جائے ہیں. نہیں وہ کہا ہے وہ ناشتے کے طور پر بنا لیا تھا. وہ اللہ زندہ کرے گا، زندہ نہیں تھی وہ. زندہ کیسے رہ سکتے؟ نہیں وہ زندہ نہیں تھی. لنچ پیک کیا کہتے ہیں، لنچ پیک ہاں وہ کیا ہوا ہاں وہ لنچ پیک تھا. ہاں نکل گئی نا، وہ تلک کے باہر نکل نہیں، گئی. یہ کوئزہ تھا نا کہ وہ یہ مچھلی مردہ مچھلی ہے، ہاں وہ زندہ ہو جاتی. زندہ ہو کے وہ سمندر میں جائے گی، سمجھے کہ وہ جگہ ہے. نہیں تو یہ پری ڈیزائن نا اس وقت تک وہ جو ہے نا وہ کھانا ہی نہیں تھا. بہرحال یہ تھوڑا سا یہ ہے. اچھا تو کہا جہاں وہ نکل کر وہ غائب ہو جائے نا مچھلی تو سمجھ لینا. سر بات یہ ہے کہ بعد دو باتیں بتائی گی، دو باتیں بتائی گی. بعد میں علاقہ کہ مجمع بحرین پہ آپ نے پہنچنا ہے، اور وہ بحرین جو ہے اب دریاؤں کا جو سنگم ہے وہ اتنا تو ہوتا ہاں نہیں، بڑا ہوتا ہے. بہت بڑا ریور اور وہ ہے کہاں پر؟ جب آپ پہنچیں گے اور جب آپ فیل کریں گے کہ میپ ہو گئی ہے تو سمجھ جائیں کہ بس آپ ہو جائے گا. ہاں یہیں پر ہے، یہی بات یہ ہے بالکل نا. That's why they had to come back to that place. ہاں. جتنے ہو گئے وہ. تو بہرحال یہ اللہ نے وحی کے ذریعے یہ بتا دیا تھا. آپ نے مچھلی لی، سفر شروع کر دیا. تو بہرحال وہ پھر آگے کہا گیا کہ وہ نکلی یعنی حکم کے مطابق. تو ساتھ ان کے وہ خادم تھے، وہ یوشع بن نون ہیں، یا تو وہ سستانے کے لیے سو گئے تھے یا وہ بتا نہیں سکے. انہوں نے دیکھا یہ پروسیس کہ مچھلی، جاتے تھے سر. اچھا جاگ رہے تھے تو وہ ہوئی اور وہ چلی گئی. اور وہ بتانا بھی چاہتے تھے لیکن یہی کہا گیا شیطان نے بھلا دیا. اچھا وہ پھر آگے چل پڑے. اچھا آگے جب بھوک محسوس ہوئی تو پھر حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ یار ناشتہ واشتہ لاؤ یار، سفر کر کر کے برا حال ہو گیا. ایک دم ان کو یاد ہے وہ ناشتے کے لیے جو زیادہ راہ رکھا تھا وہ تو پھدک کر ادھر چلی گئی تھی. تو وہ یہ اب اس وقت بتایا تو انہوں نے کہا او ہو یہ وہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے بندے سے ملنا تھا، تو چلو واپس. تو وہاں سے وہ واپس ہوئے اسی نقش قدم پر. اس کے یوشع بن نون کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مچھلی کس پرپس میں ہے. ہاں تو وہ پھر پہنچے اور پھر ملاقات ہو گئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کمپنی میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. انہوں نے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ ایک کمپنی کرو لیکن تم رہ نہیں سکو گے. میرے کام دیکھ کر تم پوچھو گے، صبر نہیں کر سکو گے. لن تستطیع معی صبرا، صبر نہیں کر سکو گے، یعنی میرے کام ہی ایسے ہوں گے. تو انہوں نے وعدہ کیا. انہوں نے کہا نہیں میں دور سے علم حاصل کرنے آیا ہوں، پکی گل ہے. لیکن وہ پیغمبر ہوتے ہوئے اس پر قائم نہیں رہ سکے. کیوں؟ ہر کام ایسا تھا کہ وہ نیچرلی اس پر کنٹرول کرنا مشکل تھا. آپ دیکھو نا سارے لوگ کشتی میں بیٹھے ہوں، کشتی کو آپ توڑ رہے ہوں، سوراخ کر رہے ہوں گے کیا یار ہیں. چلو خود تو ہو سکتا ہے مرنے کا ارادہ بن گیا ہو، آپ سب کو مارنا چاہتے ہیں، ایک دم توڑ پڑے کیا کر رہے ہیں یار، یہ بیٹھے ہوئے ہیں کشتی پانی میں. تو بہرحال اس قسم کے ہیں تو ہم یہ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تھوڑا سا آئیڈیا